تو ہماری جو مسجد ہے علاقے کی مسجد، اس میں جو ہمارے امام صاحب ہیں جناب سعد اللہ صاحب نے اپنے بیان کے اندر فرمایا تھا کہ جتنے لوگ زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں وہ اس کار خیر کے اندر حصہ لیں اور سیلاب زدگان کی مدد کیجیے۔ تو لوگ اہل محلہ نے اور دوسرے لوگوں نے یہاں پہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس وقت تک تقریباً 17 سے 20 لاکھ روپے تک کا جو راشن ہے وہ جمع ہو چکا ہے، اور وہ آپ میرے بیک سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کی کس طریقے سے بورے بن رہے ہیں۔ تو میں بھی اسی مسجد کے اندر جو جناب خرم خان صاحب ہیں جو کہ منتظمین میں سے شامل ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کے بارے میں مزید کیا بتاتے ہیں کہ یہ راشن کہاں کا جا رہا ہے۔ السلام علیکم خرم بھائی، کیسے ہو آپ کی خیریت سے؟ خرم بھائی پلیز کائنڈلی تھوڑا ہمیں سے بتائیں کہ آپ یہ راشن کا جو تقسیم ہو رہی ہے کہاں کہاں ہو رہی ہے، کس کس طریقے سے ہو رہی ہے اور کتنے تک کی ہو چکی ہے؟ جی، جب سے سیلاب آیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور ہم سب کو محفوظ رکھیں اس پریشانی آفت سے۔ تو ہم نے امام صاحب کے ساتھ مل کر جس میں شروع دن سے ہی کام کرنا شروع کر دیا تھا الحمدللہ، اور اندرون سندھ ہم تقریباً 2 ٹرک تقریباً 500 گھرانوں کا راشن تقسیم کر کے آئے ہیں۔ اندرون سندھ ہم میرپور خاص کے گاؤں دیہاتوں میں گئے، وہاں جا کے یہ تقریباً اپنے ہاتھوں سے خود ہی وہاں پہ پہلے سے لسٹیں تیار کر دی تھیں اور اس طرح سے تقسیم کیا اس کو۔ اب الحمدللہ انشاءاللہ پیر والے دن ہم لوگوں کی تقریباً 6 ٹرک بلوچستان کے لیے روانہ ہوں گے، ایک جیکب آباد جائے گا اور 2 لسبیلا کی طرف اور لسبیلا ہب کی طرف جائیں گے 2 ٹرک۔ تقریباً انشاءاللہ ابھی 1800 2000 2500 کے قریب راشن تیار ہو گئے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ یہ اس وقت یہاں اس طرف جائیں گے۔ الحمدللہ لوگوں نے بہت کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ، تقریباً کچھ نہیں تو 35-40 لاکھ روپے سے زیادہ کی رقم جمع ہوئی اور لوگوں نے راشن اپنے پاس سے دیا۔ الحمدللہ امام صاحب سے بھروسہ کرتے ہوئے لوگوں نے اس سب چیزوں کی تقسیم ہمارے ذریعے عمل میں آئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اس کو ضرورت مندوں تک ہی پہنچا رہے ہیں۔ اچھا خرم بھائی، مجھے ایک بات یہ بتائیں یہاں پر کہ اگر بہت سارے لوگ جو ہمارے ویڈیوز کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی راشن میں اپنا حصہ لے سکیں تو کیا کرنا ہوگا؟ کہاں پیسے جمع کرانے ہوں گے؟ کس طرح سے اس کام میں آگے بڑھ کر کیسے کریں؟ اس کے لیے ہم اپنا اکاؤنٹ نمبر بھی دے سکتے ہیں، یہاں مسجد آ کے جمع کرانا چاہیں مسجد آ کے بھی جمع کرا دے سکتے ہیں۔ ہم نے راشن کے لیے ایک لسٹ تیار کری ہوئی ہے، جو بھی چیزوں کی ضرورت ہے تو ہم وہ بھی دے سکتے ہیں، آپ اپنے پاس سے راشن لے کے دے دیں۔ اسی طرح ایک صاحب نے تقریباً پورا 1 ٹرک راشن کا بھیجا ہے سیلاب زدگان کے لیے، تو ہم نے ان کو لسٹ دے دی، وہ اب اس طرح تیاری کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو بھی ہے وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ۔ اچھا دوسری بات یہ کہ میں اب یہاں سے خرم بھائی سے ایک بات اور معلوم کرنا چاہوں گا کہ خرم بھائی یہ جو آپ نے اتنے بہت سارے یہ راشنوں کے بیگز بنائے ہوئے ہیں، ان راشن کے بیگز کے اندر آخر چیزیں کیا کیا دے رہے ہیں آپ، جو تاکہ جو ایک گھرانہ ہے آرام سے خاندان کنبہ اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں؟ ہم نے پوری ایک لسٹ تیار کر کے اس کے حساب سے تقریباً 10 کلو آٹا ہے، اس میں کچھ دودھ ہے، چینی ہے، چائے کی پتی ہے، مکس مسالہ ہے، اس طرح یہ تیل اور گھی کے پیکٹ ہو گئے، چاول ہے، دالیں ہیں، نمک ہے اور ماچس ہے اس طرح سے، اور اس کے علاوہ پانی، اور وہاں پہ جہاں جا رہے ہیں ہم لوگ وہاں پہ کھانا تیار کر کے وہیں پہ پیک کر کے پھر کھانا بھی ان کے ہمراہ ہم لوگ روانہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس طرح ادویات ہو گئی، اور ادویات کے ساتھ ساتھ آپ کے اور بھی اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ہم تیار وہاں پہ ہی ان کے حوالے کر دیتے ہیں جو ہے۔ صحیح، تو یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب وہاں پہ جا کے کھانا بھی پکوا رہے ہیں، وہاں پہ کھانے بھی پکائے جا رہے ہیں اور ان کو کھانے بھی دیے جا رہے ہیں، کھانا کھلائے بھی جا رہے ہیں، ساتھ میں ان کو راشن بیگ دے رہے ہیں، اس کو کھانا بھی ساتھ میں دیا جا رہا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کا ویلاگ، آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو یہ دکھایا ہے کہ راشن کا جو اس وقت سامان بنایا جا رہا ہے یہاں پہ مدنی مسجد کی جانب سے، جس میں اہل محلہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ سعد اللہ صاحب جو کہ ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کی ایک اپیل کے اوپر یہاں پہ لوگوں نے دل کھول کے یہاں پہ راشن اور پیسے نقد جو ہیں وہ جمع کرائیں۔ اب میں خرم بھائی سے معلوم کرتا ہوں کہ خرم بھائی یہ ٹرکس وغیرہ کب نکل رہے ہیں اور کہاں کہاں جائیں گے، اور یہ آپ کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے؟ یہ ٹرک انشاءاللہ کل رات میں روانہ ہو جائیں گے یہاں سے، اور پھر ہم لوگ پرسوں خود امام صاحب کے ساتھ تقریباً ہم 8-10 لوگ وہاں پہ خود ڈائریکٹ پہنچیں گے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس کی تقسیم کریں گے۔ وہاں پہ ہم نے پہلے ہی مساجد اور مدرسے کے ذریعے اسکروٹنی کروا کے کہ بھائی کہاں پہ راشن نہیں ملا، ان لوگوں کی لسٹ تیار کروا لی ہے۔ اب ان کی فہرست ہمارے پاس ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں جو جس بندے کا نام ہے اس کو بلا کے اس کے حوالے یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ پرسوں ہم پیر والے دن
पहुंच जाएंगे। पीर वाले दिन तकसीम शुरू हो जाएगी। पहले एक जो ट्रक जाएगा वो जैकबाबाद जाएगा। जैकबाबाद से फिर पीछे बलूचिस्तान की तरफ रास्ता है, उधर कुछ इलाके हैं वहाँ पर जाएगा। फिर एक लसबेला और हब की तरफ एक ट्रक वहाँ पे, फिर बाद में आके फिर एक ट्रक हम लोग इंशाल्लाह एक या एक से ज़्यादा ट्रक फिर वहाँ पर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमसे ये काम लिया हुआ है। बाकी आपके सामने है। बहुत शुक्रिया खुरम भाई, बहुत शुक्रिया। और इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि वो जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जितना हो सके तो आप लोग भी इसमें सैलाब ज़दगान की मदद कीजिए। अगर आप मदनी मस्जिद के ज़रिए सैलाब ज़दगान की मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दिए गए नंबर्स के ऊपर फ़ोन करना होगा और इनसे रब्ता करें। अदरवाइज़ अगर आप खुद आके यहाँ पे पैसे डोनेट करना चाहते हैं, पैसे देना चाहते हैं, तो मदनी मस्जिद के बिल्कुल बाहर ही टेंट लगा हुआ है। यहाँ पर आप जो है प्रॉपर तरीके से इनको अपना पैसे देकर अपनी रसीद बनवा कर भी आप इतने इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और उन लोगों के दरमियान जो कि हमारे मुखय्यर हजरात हैं उनके दरमियान इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हम अपने मुसलमान भाई उम्मत मुस्लिमा जो कि इस वक्त पाकिस्तानी, बाद में पहले उम्मत मुस्लिमा है, उनकी मदद करी जा सके। तो बहुत शुक्रिया। आने वाली वीडियो तक के लिए आगा फात को इजाज़त दिए। अल्लाह हाफिज़। ये यहाँ पर हम बीच के रास्ते से आए हैं और यहाँ ये बेचारे अपनी मदद आपके तहत जो है वो ये लेके जा रहे हैं और इस तरह से सामान अपने घरों तक, वो दूर तक अपने घरों तक पहुँचाते हैं। अल्लाह पाक अपने करम से इन लोगों की मदद फरमाए और इन परेशानी से निजात अता फरमाए। तो ये दूर दूर घर नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से ये लोग अपने घरों में सामान लेके जाते हैं। अल्लाह पाक आफियत का मामला फरमाए। आओ इनके दर्द बटाए, ये तो हमारे अपने हैं। दुख में हम बाजू बन जाए, ये तो हमारे अपने हैं, ये तो हमारे अपने हैं। आओ इनके दर्द बटाए, ये तो हमारे अपने हैं। इनके हम बाजू बन जाए, ये तो हमारे अपने हैं। आओ इनके दर्द बटाए, ये तो हमारे अपने हैं। इनके हम बाजू बन जाए, ये तो हमारे अपने हैं। बेबस और लाचार हुए जो आज गमों के मारे हैं, बह गए सब गलबार है जिनके शिकस्ता दिल बेचारे हैं। उनका थोड़ा बोझ उठाए, ये तो हमारे अपने हैं, ये तो हमारे अपने हैं। आओ इनके दर्द बटाए, ये तो हमारे अपने हैं। इनके हम बाजू बन जाए, ये तो हमारे अपने हैं। आओ इनके दर्द बटाए, ये तो हमारे अपने हैं। इनके हम बाजू बन जाए, ये तो हमारे अपने हैं। मेरे नबी ने फरमाया था हम सब जज़्बे वाहिद हैं। मुश्किल में गर गिर जाए तो हम सब एक ही मिल्लत हैं। इनके लिए अब कुछ कर जाए, ये तो हमारे अपने हैं, ये तो हमारे अपने हैं। आओ इनके दर्द बटाए, ये तो हमारे अपने हैं। इनके हम बाजू बन जाए, ये तो हमारे अपने हैं, 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 ये तो हमारे अपने हैं। अंसार मुहाजिर की
दोहराओ, जज्बा अखुवत दिल में लेकर तब तुम आगे बढ़ जाओ। दिल में वही एहसास जगाए, ये तो हमारे अपने हैं, ये तो हमारे अपने हैं। इनके दर्द बटाए, ये तो हमारे अपने हैं। इनके हम बाजू बन जाए, ये तो हमारे अपने हैं। आओ इनके दर्द बटाए, ये तो हमारे अपने हैं। दुख में हम बाजू बन जाए, ये तो हमारे अपने हैं। भूख से बच्चे बिलक रहे हैं, माए कैसे बेकल हैं। सर झुकाए बैठी बहने, दुख से दिल अब बोझल है। मुमकिन हर इमदाद पहुँचाए, ये तो हमारे अपने हैं, ये तो हमारे अपने हैं। इनके दर्द बटाए, ये तो हमारे अपने हैं। इनके हम बाजू बन जाए, ये तो हमारे अपने हैं। ये तो हमारे अपने हैं, ये तो हमारे अपने हैं। ये तो हमारे अपने हैं, ये तो हमारे अपने हैं। खल्क़ खुदा की खिदमत तो बिल्कुल ऐन इबादत है। जिसके हिस्से में ये आए, ये तो बड़ी सआदत है। नेकी में हम कदम बढ़ाए, ये तो हमारे अपने हैं, ये तो हमारे अपने हैं। इनके दर्द बटाए, ये तो हमारे अपने हैं। इनके हम बाजू बन जाए, ये तो हमारे अपने हैं।